ایک ایکسرسائز کا ریفر کیا. دس از جسٹ ون پارٹ دیٹ واز شیئرڈ ود یو. ریسٹ ایشورڈ کہ آپ کی چاہے فوج ہے، چاہے فضائیہ ہے، چاہے نیوی ہے، چاہے باقی تمام دفاع سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں، وہ ہمہ وقت ہر وقت اپنی تیاری میں مصروف ہیں. سو وی آر ایوری ویئر all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. ملٹری کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. آج ہمیں آپ کی طرف سے اپڈیٹس مسلسل مل رہے ہیں، اور ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ پاک فوج نے اپنی جو ریگولر مشقیں وہ شروع کر دی ہے. ایئر فورس نے آلریڈی شروع کی ہوئی ہے. رات کے ہمیں وزیر اطلاعات کا بھی اسٹیٹمنٹ ملا، جس میں یہ کہا گیا کہ اگلے 36 گھنٹے بھارت کی جانب سے حملے کے لیے انتہائی اہم ہیں. آپ سے اسپیسیفکلی یہ پوچھنا ہے کہ کتنا بڑا خطرہ ہے، ہماری کون سی جگہیں پاکستان میں، کیا لائن آف کنٹرول، آزاد کشمیر، بھاولپور، کن جگہوں پہ خطرہ زیادہ ہے، اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاری ان علاقوں میں کتنی ہے. چونکہ ایکسرسائز کا کلپ ہمیں آ چکا ہے. اور ڈپٹی پی ایم ایف ایم سے سوال ہے، ہمارا جو ڈپلومیٹک سٹاف نیو دلی سے آ رہا تھا، ان کے ساتھ واگا بارڈر کے اوپر بہت بدسلوکی کی جا رہی ہے. ایک نوٹ بھی ہمیں فارن آفس کے گروپ میں اس حوالے سے ملا. تو یہ بتائیے، یہ بھی انٹرنیشنل لا ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے جو ڈپلومیٹک سٹاف آ رہا ہے. ہم نے ان کے سٹاف کو بڑے احترام سے بھجوایا، لیکن ہمارے سٹاف کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے. تو بس یہ 2 سوال ہیں. بہت شکریہ. کیا کر رہی ہے یہ؟ میں نے جو اسپوکس پرسن ہے ان کو کویسچن چھوڑا ہوا ہے، اس کے اوپر رسپونڈ بھی نہیں کر رہی منسٹری. میرا خیال 3 ہو گیا، پھر آپ نیا سوال کر لیں. جہاں تک 24 سے 36 گھنٹے کا سوال ہے، یہ اٹ واز بیسڈ آن کریڈیبل انٹل انفارمیشن. سو وی تھاٹ دیٹ اٹ وڈ بی اپروپریٹ لیٹ نائٹ اٹ شوڈ میڈ پبلک، اینڈ دیٹس وائی دی انفارمیشن منسٹر گیو دی اسٹیٹمنٹ. اٹ واز ان دی نالج آف دی انٹائر لیڈرشپ بوتھ سول اینڈ ملٹری. نمبر 2، بدسلوکی جہاں تک آپ نے فرمایا، obviously this is very undiplomatic, unwarranted, unacceptable. So we will raise it at all proper forums, including the United Nations, because this is not on. Because we believe that respect dignity of the diplomats, no matter in which country they belong to and where they're moving from to and from, we will take care of this. جہاں تک پاکستان کے پھنسوں کے تعلق ہے، our High Commission in New Delhi is working on that, and we will coordinate. You see, it's something which the data is being collected, but obviously, since there were 48 hours for them to leave and for us to leave, because both actions were taken. So I think we are taking care of this thing. The spokesperson will give you next regular briefing with the more detail. Exactly. ایک ایکسرسائز کا ریفر کیا. دس از جسٹ ون پارٹ دیٹ واز شیئرڈ ود یو. ریسٹ ایشورڈ کہ آپ کی چاہے فوج ہے، چاہے فضائیہ ہے، چاہے نیوی ہے، چاہے باقی تمام دفاع سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں، وہ ہمہ وقت ہر وقت اپنی تیاری میں مصروف ہیں. سو وی آر ایوری ویئر آل دا ٹائم. وی آر ریڈی اینڈ وی آر پریپیئرڈ ٹو ٹیک آن آل سارٹ آف چیلنجز. ملٹری کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ سے سوال ہے اور جنرل صاحب آپ سے سوال ہے. جنرل صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ایکسرسائز کا متین نے تذکرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اتنی مورچے گرا دیے، اتنے جہاز گرا دیے. ہمیں تھوڑا سا اسپیسیفک اس حوالے سے بھی آپ بتا سکیں کہ ایکچولی لائن آف کنٹرول پر اور ورکنگ باؤنڈری پر کیا صورت حال ہے. پھر انڈین میڈیا بہت بلند و بانگ دعوے کرتا ہے کہ ہمارے پاس رفائل آ گئے ہیں، پاکستان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. تو ہمارے پاس توڑ کیا ہے اس کا؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آج ہی امریکی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ مارکو روبیو جو ہیں US سیکریٹری آف اسٹیٹ، وہ آپ سے اور انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں گے.
انڈیا نے ایک یہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہر کچھ سال کے بعد وہ ایک فالس فلیگ کرتا ہے اور پھر پاکستان پر الزام شروع کر دیتا ہے. ہماری پری کنڈیشنز کیا ہوں گی اور کیا میڈیشن پاسبل ہے موجودہ صورتحال میں؟ I'll just add to that آپ نے کہا انفارمیشن آتی ہے کہ جہاز ہی ہو گیا, مختلف طرح انفارمیشن. اگر تو آپ اپنی انفارمیشن سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں تو آپ کو بہت طرح کی انفارمیشن ملے گی. تو آئی ووڈ ریکویسٹ دیٹ پلیز اونلی ریفر ٹو دی کریڈیبل سورسز آف انفارمیشن. اسپیشلی یہ جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس کے اندر, دی سوشل میڈیا, دی اکاؤنٹس, دے آر ناٹ اے کریڈیبل سورس آف انفارمیشن. وہاں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. اپنے دعوے کی بات کی, وہ دعویٰ کہتے ہیں کہ جی ہمارا رافائل اور یہ وہ, تو ان کے دعوے تو پہلگام پہ بھی ہیں, ان کے دعوے تو بہت سی چیزوں پہ ہیں. ان کے اگر ہم ان کے دعووں پہ چلنا شروع ہو جائیں تو دین دی ورلڈ ول لک انٹائرلی ڈفرینٹ. اینڈ لاسٹلی جو آپ نے ڈی جی ایم او کی ٹاک کی بات کی, دیر از اے لانگ اسٹینڈنگ ارینجمنٹ آف روٹین ہوتی ہے. ڈی جی ایم او ایک ہاٹ لائن اسٹیبلشڈ ہے اور وہ ہر ٹیوزڈے کو اس کے اوپر ایک بات چیت ہوتی ہے. اس کے اندر جو سا ہے دونوں سائڈس کی پروٹوکول یہی ہیں کہ وہ اس بات چیت کو, اس کانٹیکٹ کو پبلک نہیں کرتے. وی ڈونٹ نو دیٹ فار واٹ ریزن دی انڈینس تھاٹ اٹس نیسیسری کہ انہوں نے آ کے اس کو پبلک کرنا ہے. پرہیپس دے فیلٹ, جس طرح انہوں نے کہا کہ ان دی نیریٹو ان دی انفارمیشن ڈومین دے ہیو نتھنگ ٹو ٹیل, تو دے تھاٹ اٹس کہ جی اس کو اپنی پبلک کو بتایا جائے کہ ہم نے وہاں پہ سیز فائر وائلیشنس کی بات کی ہیں اور ہم نے یہ بات کی ہے. تو دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ٹاکڈ ان پبلک. سو دس از این ارینجمنٹ لانگ اسٹینڈنگ between the two countries.